مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب المراقبہ، اس کا آج دوسرا درس ہے، یعنی اللہ کا استحضار رہنا، ہر وقت یہ ذہن میں رہنا کہ اللہ قریب ہمیں دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب کو سامنے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی یغار، کہ بے شک اللہ تعالی غیرت مند ہے، وغیرت اللہ تعالی، اور اللہ کی غیرت یہ ہے ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، کہ آدمی اس کام کو کرے جس کام کو اللہ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ اس معاملے میں بڑے غیرت مند ہیں۔ یہ جو غیرت ہے اس کے کئی معانی ہیں، ایک مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ کوئی آدمی جس کے سامنے وہ جواب دہ ہوتا ہے، استاذ کے سامنے، والدین کے سامنے، اور بڑا آدمی جو اس چیز سے منع کرے اور اس کا شاگرد یا اس کی اولاد اس کے سامنے اسی کام کو اس کے سامنے کرے جس سے وہ منع کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ تو خالق کائنات نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اللہ کے سامنے ان چیزوں کو کرنا، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، فوراً پکڑتا نہیں، حلم والا ہے، وگرنہ ہم اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھیں تو ایک قدم بھی ہم زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بندہ انہی کا ارتکاب کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمی، کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کو برس کا مرض تھا، چت کبرا نہیں ہو جاتا بندہ، اور دوسرا گنجا تھا، سر کے بال نہیں تھے اس کے، اور تیسرا اندھا آدمی تھا بنی اسرائیل میں۔ اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب ان 3 آدمیوں کی آزمائش کریں۔ فبعث الیہم ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ ان 3 آدمیوں کے پاس بھیجا۔ فأتی الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، تو وہ فرشتہ پہلے برس کے بیمار آدمی کے پاس آیا اور اس کو آ کر کہا کہ کون سی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، تو اس نے کہا کہ خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، یہ مجھ سے بیماری چلی جائے جس سے لوگ مجھ سے گھن محسوس کرتے ہیں، تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فمسح فذهب عنه قذره وعطي لونا حسنا، تو اس فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بیماری دور ہو گئی، اور جس چیز سے لوگ گھن محسوس کرتے تھے وہ دور ہو گیا، اور اس آدمی کو اچھا رنگ عطا کر دیا گیا، لون حسن، خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ تو یہ پہلا آدمی تھا۔ قال فأي المال احب الیک، تو پھر فرشتے نے پوچھا، تو پھر وہ فرشتہ تو اسے سمجھ نہیں آیا نا، وہ انسان ہی تھا انسانی شکل میں،
کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ قال الابل او قال البقر شک الراوی، تو اس آدمی نے کہا کہ اونٹ یا اس نے گائے کہی ہے، راوی کو ان دو میں نے شک ہے کہ اونٹ کہا تھا یا گائے کہی تھی۔ فعوتی ناقتن اشرا فقال بارک اللہ لک فیہا، تو اس آدمی کو ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی دے دی گئی اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ فات الاقرا، اب وہ گنجے آدمی کے پاس آیا فرشتہ انسانی شکل میں، فقال ای شیء احب الیک، پھر اس نے اس سے یہ بات کی کہ تجھے کون سی زیادہ چیز محبوب ہے؟ قال شعر حسن ویذهب عنی ھذا الذی قذری الناس فمسحه فذهب عنه وعوتی شعرا حسنا، تو اس نے کہا کہ خوبصورت بال مجھے زیادہ محبوب ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بال نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے گھن محسوس کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ اس کے بال اگ گئے اور وہ گنجا پن ختم ہو گیا اور اسے اچھے بال عطا کر دیے گئے۔ قال فای المال احب الیک، پھر اس نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ قال البقر، تو اس نے کہا کہ مجھے گائے زیادہ محبوب ہے۔ فعوتی بقرۃ حاملا وقال بارک اللہ لک فیہا، اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے اس کے اندر برکت عطا کرے۔ 2 آدمی ہو گئے۔ فات الاعمی، اب وہ اندھے آدمی کے پاس آیا، فقال ای شیء احب الیک، تو اس کو بھی یہی بات کہی کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ قال ان یرد اللہ علی بصری فابصر الناس فمسحه فرد اللہ علیہ بصرہ، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے میری بینائی آنکھیں لوٹا دے جس کے ساتھ میں لوگوں کو دیکھوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کو بصارت لوٹا دی گئی، آنکھیں مل گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا ای المال احب الیک، کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال الغنم، تو اس نے کہا بکریاں۔ فعوتی شاطن والدن فانتج ھذان وولد ھذا، تو اس کو بچے جننے والی بکری دے دی گئی، ایک کو اونٹنی دے دی گئی گابن اور دوسرے کو گائے دے دی گئی اور تیسرے کو بکری دے دی گئی۔ اب اس بکری نے بھی بچے جنم دیے اور اونٹنی نے بھی بچہ جنم دیا اور گائے نے بھی بچہ جنم دیا۔ فکان لہذا واد من الابل ولہذا واد من البقر ولہذا واد من الغنم، پس اس ایک کے لیے ایک جنگل بھر گیا اونٹوں سے، دوسرے کے لیے اتنا اضافہ ہوا کہ جنگل بھر گیا گائے سے، اور تیسرے کے لیے بکریوں کا جنگل بھر گیا، اتنی اس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آدمیوں کی بیماری دور کی اور ان کو آزمایا۔ ثم انہ اتی الابرص فی صورتہ و ہیئتہ، پھر ایک زمانے کے بعد وہی فرشتہ اسی کی شکل میں آیا پہلے آدمی کے پاس جس کو برس کی بیماری تھی، اور اسی برس والی شکل بنا کر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ فقال رجل مسکین، اور اس نے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، قد انقطعت بی الجبال فی سفری، اور میں مسافر ہوں، سفر کے اندر میرا اعمال، میرے جو سفر کا سامان ہے وہ مجھ سے ختم ہو گیا، ضروریات سفر ختم ہو گئی۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اور آج اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کی ضرورت ہے، دائرہ اسباب میں کہ تو میری مدد کر۔ اسألک بالذی آتاک اللون الحسن، میں تجھے اس ذات کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ عطا کیا، والجلد الحسن، اور خوبصورت جلد عطا کی، والمال، اور جس نے تجھے مال عطا کیا، بعیراً اتبلغ بہ فی سفری، ایک اونٹ مجھے دے دے تاکہ میں اس اونٹ کو لے کر اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ فقال الحقوق کثیرہ، بندہ بڑا عجیب ہے، بھول جاتا ہے نا۔ تو اب اس نے کیا کہا جواب میں کہ میرے اوپر تو بہت زیادہ حقوق باقی ہیں،
جس کی دعا قبول کی گئی، اور اس نے کیا کہا، اس کو اونٹوں کے جنگل بھر دیے گئے کہ میرے اوپر تو اور بھی بہت سارے حق باقی ہیں۔ فقال کانی اعرفک، تو اس نے کہا کہ میں، اب فرشتے نے کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ الم تکن ابرسا یقذرک الناس فقیرا، کیا تو اب برس کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گھن محسوس نہیں کرتے تھے، تو فقیر تھا۔ فآتاک اللہ، اللہ نے تجھے عطا کیا۔ فقال انما ورثت هذا المال قابرا عن قابر، نا تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ملا ہے، بڑوں سے ہوتا ہوا، ہم تو شروع سے مالدار تھے۔ کمینہ آدمی جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ کمینگی کے اوپر اترتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جس زمانے نہیں بھائی رجڑنے ٹیٹنے جڑے بھوکے رج بنے نا، جنہیں پیسے نہ ویکھو، پھر وہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس شوشے کام، تو اس نے کہا تو بڑوں پہلے سے مالدار تھا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، تو اس فرشتے نے اب بددعا دے دی، یہ فقیر بن کر آیا تھا نا، کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ اسی حالت میں تجھے واپس کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ وَآتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَعِيَتِهِ، اب یہ اس گنجے آدمی کے پاس گنجا بن کر آیا۔ فقال له مثل ما قال لہذا، اس کو بھی وہی کہی جو پہلے کو کہی۔ ورد علیہ مثل ما رد هذا، اور اس نے بھی جواب وہی دیا جو پہلے نے جواب دیا۔ فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، تو اس فرشتے نے اس کو بددعا دی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے اپنی اسے واپس پہلی حالت میں لوٹا دے۔ وَآتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَحَيَتِهِ، اب یہ اندھا بن کر اس اندھے کے پاس آیا جو پہلے اندھا تھا۔ فقال رجل مسکین وابن السبیل انقطعت بی الجبال فی سفری، کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، اور سفر میں میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، آج اللہ کی مدد کے بغیر اور دائرہ اسباب میں تیری کرم نوازی کے بغیر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ثم بک اسألک بالذی رد علیک بصرک شاطن اتبلغ بها فی سفری، میں تجھ سے اس ذات کے ذریعے سوال کرتا ہوں، اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بینائی لوٹا کر دی، ایک بکری مجھے دے دے تاکہ میرا جو باقی سفر ہے میں اس کو طے کر سکوں۔ فقال قد كنت اعمى فرد اللہ علی بصری، اب اس نے کہا ہاں واقعی میں اندھا تھا اور اللہ نے میری نظر مجھے لوٹا دی۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت، جو بکری تیری پسند آئے لے لے اور جو پسند آئے چھوڑ دے، ناپسند جو آئے وہ چھوڑ دے، جو تیری پسند آئے وہ بکری لے لے۔ فواللہ ما اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ عز وجل، تو اللہ کی ذات کے لیے سوال کرنے کے لیے آیا ہے، جو تو بکری میری پکڑے گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ تو نے فلاں کیوں پکڑی ہے، لے لے۔ فقال امسک مالک، اب اس فرشتے نے کہا کہ تو اپنے مال کو اپنے پاس روک لے، فإنما ابتلیتم، تمہیں صرف آزمایا گیا ہے کہ ہم نے مال دیا ہے اور اللہ کے نام کے اوپر پھر دیتا یا نہیں۔ وقد رضی اللہ عنک، اللہ تجھ سے راضی ہو چکا، وسخط علی صاحبیک، اور تیرے ان دو ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو ہمارے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں نیکی کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہونا یہ مہمان خدا بندی ہے، اور جب یہ داعیہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے فوراً نیکی کر لو، اور فوراً نہ کی، اس مہمان کو رد کر دیا تو غیرت مند مہمان پھر دروازے پہ نہیں آیا کرتا، تو پھر وہ نیکی کا داعیہ دل میں شاید ساری زندگی میں پیدا نہ ہو۔ پیسے ہیں، آج کوئی فقیر گزرا اور دل میں آیا کہ اس کی میں مدد کر دوں تو دیر نہ لگا، فوراً کیا کر دے، مدد کر۔ اور اگر اس داعیے کو ٹھکرا دیا تو پھر زندگی بھر میں شاید ایسا موقع نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے ہے، تو اللہ کے نام کے اوپر دینا یہ مراقبہ ہے، یہ مراقبہ ہے۔
7ویں حدیث اس عنوان کے اوپر ان ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، القیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کا احتساب کرتا رہے۔ اپنی ذات کا بھئی آج سارا دن گزر گیا ہے، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، کتنی مرتبہ میں نے کلمہ شریف پڑھا، کتنی مرتبہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، کتنی مرتبہ میں نے بد اخلاقی کی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آیا، آج نیکیاں کتنی کی ہیں، آج برائیاں کتنی کی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کا کیا کرتا رہے، احتساب کرتا رہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور عقل مند آدمی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا رہے۔ ہم تو اعمال کرتے ہیں نا دنیا کے لیے، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے، جو چیزیں موت کے بعد کام آنی ہیں ان اعمال کو زندگی میں لاتا رہے، یہ عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، یہ عاجز آدمی ہے۔ نچنے تے دل کیتا نچن لگ گیا، حرام کمانے کے اوپر دل کیا تو حرام کمانے لگ گیا، کسی کے اوپر بہتان لگانے کے لیے دل کیا تو بہتان لگا دیا۔ تو یہ عاجز ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لیا۔ وتمنا علی اللہ، اور اللہ کے آگے تمنا کرنے لگا فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے۔ ایسا آدمی جو ہے عاجز ہے، عقل مند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عقل مندی کی صفت نصیب فرمائے۔ 8ویں حدیث چھوٹی سی حدیث ہے اور 9ویں حدیث بس۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ فضول چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن کی ضرورت نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے، ایسی چیزوں کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ یہ آدمی کے اسلام کی کیا ہے، خوبی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ چپ رہنا، خاموش رہنا، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارا دن تبصرہ نگاری، تجزیہ نگاری، بھائی آج اور اگر کوئی بندے نو واقعہ دسو نا، بھائی آج 2 دہاڑے ہو گئے میں فلانی جگہ تے جھگڑا ہو گیا، سکا میں کو تو نہیں پتا، سکا تو اللہ نے بندہ کتنے رہنا، تو کئی فقیر ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کی، لوگوں کے حالات کی ٹوہ میں لگنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اور یہ کون سا کمال ہے کہ ادھر کی خبریں ادھر دینا، ادھر کی خبریں ادھر دینا، جس کو آج صحافت کہا جاتا ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ زندگی فضول ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور لوگوں کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو آدمی کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسی کا اسلام کمال والا ہے جو فضول چیزوں کو چھوڑ دے، جن کی نہ دین میں ضرورت ہے نہ دنیا میں۔ آخری حدیث مراقبہ کے اوپر، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته۔ عجیب تعلیم ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو مارا تو کوئی آدمی اس سے مت پوچھے کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، یہ ان کے گھر کا معاملہ۔ اور آج یہ کمال سمجھا جا رہا ہے، این جی اوز کے ذریعے ہماری اسمبلیوں سے ایسے بل پاس کروائے جا رہے ہیں۔ اور پھر پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف کے دور میں ایک بل پاس ہوا تھا کہ یہاں چپ لگائی جائے گی، کڑا پہنایا جائے گا مرد کو کہ اس کے خانگی حالات کو ٹیپ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاہور میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بل واپس لو۔ مجھے آج پتہ، ایک جملہ مولانا نے بولا ہے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے تو جو خادم اعلیٰ لکھواتا ہے تو گھر کا خادم اعلیٰ ہے۔ تو شہباز شریف نے جواب مولانا کو یہ دیا کہ مولانا ہمیں تو اس بل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بل تمہاری اسمبلی نے پاس کر لیا، تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس انداز میں باہری دنیا سے بل آ رہے ہیں اسلام کی طرز تعلیم اور اسلام کی تہذیب کے خلاف،
کہ مسلمان جو حکمران ہیں اور مسلمان جو ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا جاتا اور بل پاس کروا دیا جاتا ہے، بل باہر بنتے ہیں اور ہمارے ملک کے قانون بنتے چلے۔ یہاں تعلیم نبوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر حکمران بنایا ہے۔ حضور نے تعلیم دی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو نہ پوچھ کہ تو نے کیوں مارا ہے، کسی آدمی کو کوئی حق نہیں ہے وہ پوچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو حضرت امام نووی رحمہ اللہ اس کو باب المراقبہ میں لے کر آئے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے انشاءاللہ باب فی التق